دوستو سلام مسنون۔ امید ہے کہ آپ تمام اللہ کے فضل و کرم سے بخیریت و عافیت ہوں گے۔ آج بہت سی خبریں ہیں، میں صرف 2 خبروں کو اہمیت دیتے ہوئے آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں، انہیں سنیے گا۔ اس میں جمعیت العلماء کی طرف سے جو کرناٹک میں مجبوروں کی مدد ہوئی ہے آشیانہ دلا کر، یہ بھی اہم خبر ہے، اس پر بھی غور کیجیے۔ ہم مولانا ارشد مدنی صاحب کی جتنی بھی تعریف کریں کم ہے، ہم ان کے ممنون و مشکور ہیں۔ وہ اس بزرگ میں بھی اس طرح کی خدمات انجام دیتے ہیں ہندوستانیوں کو، جسے تفصیل سے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ مجھے ہمیشہ تعجب ہوا ہے کہ ہمارے انٹلیکچوئل کہے جانے والے کہاں ہیں؟ ان سے کیا خدمت ہو رہی ہے؟ وہ کیوں غریبوں کو، محتاجوں کو، مسکینوں کو، مظلوموں کو بھول گئے ہیں؟ ہاں، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہوتا ہوگا، مگر جس قدر ہونا چاہیے اس قدر ہم کہہ سکتے ہیں بغیر پس پیش کے کہ نہیں ہو رہا ہے۔ اور ہندوستان پر خدمت کرنے کے لیے کون چھائے ہوئے ہیں؟ علماء کرام ہیں۔ ہم علماء کرام کی کس طرح تعریف کریں؟ یہ حقیقت کی سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ ان کی باتیں سر آنکھوں پر۔ جو خدمات علماء کرام کر رہے ہیں وہ ہندوستانیوں کو مضبوط بناتا ہے، اس میں 2 رائے ہو نہیں سکتے ہیں۔ تو آئیے کرناٹک میں جو کام ہوا ہے جمعیت العلماء کی طرف سے وہ بھی دیکھیں، اور اس کے سوا تشدد کو روکنے کے لیے ہمارے ملک کی طرف سے جو کوشش ہو رہی ہے اس پر بھی نظر کریں، اور ان 2 خبروں کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ اخبار زرین بھی سن لیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی دوستو، خدا حافظ۔ دوستو، کرناٹک سیلاب، بے گھر ہوئے لوگوں کو جمعیت علماء ہند نے فراہم کیا آشیانہ۔ ہندوستان میں اسلام حملہ آوروں کے ذریعے نہیں بلکہ عرب مسلم تاجروں کے ذریعے پھیلا، جن کے کردار و عمل کو دیکھ کر لوگ متاثر ہوئے اور انہوں نے کسی ڈر اور لالچ کے بغیر اسلام قبول کر لیا۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا سید ارشد مدنی نے آج یہ بات کرناٹک میں میسور سے متصل ضلع گوڈاگو کے سداپور میں منعقد ایک اجتماع میں کہی۔ اس اجتماع میں آج مولانا مدنی کے ہاتھوں 2019 میں آئے تباہ کن سیلاب میں بے گھر ہوئے 30 لوگوں میں سے 16 لوگوں کو مکانات کی چابیاں دی گئیں، ان میں غیر مسلم بھی ہیں۔ مولانا مدنی نے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا کہ یہ بات سراسر بے بنیاد اور تاریخی طور پر غلط ہے کہ ہندوستان میں اسلام حملہ آوروں کے ساتھ آیا۔ ہندوستان میں مسلمان 100-200 سال سے نہیں
بلکہ 1300 سال سے آباد ہیں۔ مورخین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ہندوستان اور عرب کے درمیان اسلام کی آمد سے پہلے سے تجارتی و کاروباری تعلقات رہے ہیں۔ البتہ اسلام کی آمد کے بعد کچھ مسلم تاجر عرب سے کشتیوں کے ذریعے کیرلا پہنچے اور یہیں آباد ہو گئے۔ ان کے پاس کوئی فوج اور طاقت نہیں تھی، بلکہ یہ ان کا کردار اور اخلاق ہی تھا جس سے متاثر ہو کر یہاں کے مقامی لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ تاریخ کی کتابوں میں کیرلا کے ہی کچھ اور راجاؤں کا بھی ذکر ملتا ہے جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ ایک راجا کے تعلق سے یہ ذکر بھی ہے کہ اس نے جب شق القمر کا معجزہ دیکھا تو حیرت زدہ رہ گیا۔ اپنے دربار کے نجومیوں سے اس نے اس بابت دریافت کیا تو انہوں نے جو کچھ بتایا اسے سن کر اس کے دل میں عرب جا کر نبی آخر الزماں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے کی خواہش پیدا ہوئی۔ چنانچہ اس نے اپنی حکومت کو دوسروں کی نگرانی میں دے کر کشتی کے ذریعے اپنے سفر کا آغاز کیا، لیکن راستے میں ہی اس کی موت واقع ہو گئی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ تاریخ کی کتابوں میں کیرلا کے ہی کچھ راجاؤں کا بھی ذکر ملتا ہے جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ ایک راجا کے تعلق سے یہ ذکر بھی ہے کہ اس نے جب شق القمر کا معجزہ دیکھا تو حیرت زدہ رہ گیا۔ اپنے دربار کے نجومیوں سے اس نے اس بابت دریافت کیا تو انہوں نے جو کچھ بتایا اسے سن کر اس کے دل میں عرب جا کر نبی آخر الزماں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے کی للک پیدا ہوئی۔ چنانچہ اس نے اپنی حکومت کو دوسروں کی نگرانی میں دے کر کشتی کے ذریعے اپنے سفر کا آغاز کیا، لیکن راستے میں ہی اس کی موت واقع ہو گئی۔ کیرلا میں ہندوستان کی سب سے پہلی مسجد اب بھی موجود ہے۔ مولانا مدنی نے کہا کہ محمد بن قاسم کا واقعہ تو اس کے بہت بعد کا ہے۔ مولانا مدنی نے کہا کہ سندھ میں راجہ طاہر کی شکست کے بعد جن لوگوں نے محمد بن قاسم سے اپنا پناہ طلب کی انہیں پناہ دی گئی۔ چنانچہ ان میں سے بہت سے لوگوں نے مسلمانوں کے اس سلوک سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ اس کے لیے کسی طرح کی زور زبردستی کی گئی ہو، اس کا کوئی تاریخی ثبوت نہیں ہے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ زور زبردستی کے ذریعے کسی کو مسلمان نہیں کیا جا سکتا۔ مولانا مدنی نے آگے کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اس ملک کی خصوصیت ہے کہ پچھلے 1300 برس سے یہاں ہندو مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ محبت و اخوت کے ساتھ رہتے ہیں، لیکن اب کچھ لوگ محبت و اتحاد کے اس پختہ رشتے کو توڑ دینا چاہتے ہیں۔ وہ نفرت اور غلط فہمیوں کو بڑھاوا دے رہے ہیں، ڈر اور خوف کا ماحول پیدا کر کے ایک مخصوص طبقے کے خلاف مہازارائیاں کی جا رہی ہے۔ اور اب حالات یہ ہیں کہ کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک لوگ ڈر اور خوف کے سائے میں
زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ ایسے لوگوں کو شاید ہی یہ بات معلوم نہیں ہے کہ یہ ملک اتحاد اور محبت سے ہی آباد رہ سکتا ہے، اور اگر نفرت اور جنگ کی سیاست کی گئی تو پھر یہ ملک تباہ ہو جائے گا۔ مولانا مدنی نے کہا کہ جمعیت علماء ہند پچھلے 100 برس سے ہندوستان میں محبتیں بانٹنے کا کام کر رہی ہے۔ وہ اپنا امدادی و فلاحی کام بھی مذہب سے اوپر اٹھ کر انسانیت کی بنیاد پر کرتی ہے۔ اس کی زندہ مثال یہ ہے کہ آج جن بے سہارا لوگوں کو کرناٹک کے مسلمانوں کے تعاون سے مکانات کی چابیاں دی گئی ہیں، ان میں غیر مسلمان بھی شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ اقتدار کے لیے نفرت کی سیاست کر رہے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں عام لوگوں کو بیدار کرنا ہوگا۔ ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ اس ملک میں صدیوں سے ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان جو اتحاد قائم ہے اسے ٹوٹنے نہ دیں۔ مسلمان ہندوؤں کی خوشی اور غمی میں شامل ہوں، ہندو بھائی مسلمانوں کی خوشی اور غمی میں شامل ہوں۔ اس سے ہی سماج اور معاشرے میں یکجہتی اور باہمی اتحاد کو فروغ دیا جا سکتا ہے۔ مولانا مدنی نے کہا کہ ہم مایوس نہیں ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ جب لوگ بیدار ہو جائیں گے، نفرت ہارے گی اور محبت جیتے گی۔ واضح ہو کہ سداپور کا علاقہ کیرلا کے سرحد پر واقع ہے۔ کیرلا میں جب سیلاب آیا تھا تو کرناٹک کے ان علاقوں میں بھی تباہ کن سیلاب آیا تھا۔ کیرل میں سیلاب متاثرین کی باز آبادی کاری کا کام 2 سال پہلے ہی مکمل ہو گیا تھا، لیکن سداپور میں زمین کے حصول میں کچھ پریشانی تھی، اس لیے باز آباد کاری کے کام میں تاخیر ہوئی۔ درمیان میں کورونا کی وبا آ گئی، اس سے تعمیر کا کام متاثر ہوا۔ تاہم جمعیت علماء کرناٹک کے ذمہ داران کی مسلسل کوششوں اور یہاں کے مسلمانوں کے تعاون کے نتیجے میں یہ مشکل مرحلہ طے پایا گیا۔ یہ مکانات 400 اسکوائر فٹ پر مشتمل ہیں اور ان کی تعمیر پر فی مکان 3 لاکھ روپے زمین کے علاوہ لاگت آئی ہے۔ قابل ذکر ہے کہ مہاراشٹر کے سیلاب متاثرین کی باز آبادی مہم میں جمعیت علماء ہند نے 33 بے گھر ہوئے خاندان کی باز آبادی کاری کے منصوبے کو حتمی شکل دے دی ہے۔ ان میں 18 غیر مسلم خاندان ہیں۔ یہاں ایک مکان کی تعمیر پر لاگت کا تخمینہ تقریباً 4 لاکھ روپے ہے۔ سیلاب متاثرین کی اس باز آبادی کاری مہم میں کرناٹک کے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ مسلم سوسائٹی سداپور نے خاص طور سے ہر طرح کی مدد فراہم کی۔ مولانا مدنی نے اپنے خطاب میں ذاتی طور پر ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کیا اور انہیں اپنی دعاؤں سے بھی نوازا۔ SCO کی 21ویں چوٹی کانفرنس میں وزیر اعظم مودی کی عالمی رہنماؤں سے اپیل۔ ہندوستان نے شنگھائی کوآپریشن تنظیم سے آج اپیل کی کہ وہ مغربی ایشیا میں بڑھتی دہشت گردی
اور مذہبی سخت گیری سے مقابلے کے لیے اسی طرح کی حکمت عملی بنائے جو نہ صرف علاقائی سلامتی کے لیے ضروری ہے بلکہ نئی نسل کے روشن مستقبل کے لیے بھی اہم ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے SCO کی 21ویں چوٹی کانفرنس کے اہم سیشن کو ویڈیو لنک کے ذریعے نئی دہلی سے خطاب کرتے ہوئے یہ اپیل کی۔ مسٹر مودی نے اس موقع پر تنظیم کی 20ویں سالگرہ پر تمام اراکین کو مبارکباد دی اور تنظیم میں نئے رکن کے طور پر شامل ہوئے ایران اور سعودی عرب، مصر اور قطر کو مذاکرات کے شراکت داروں کے طور پر شامل ہونے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ ان کے آنے سے SCO مزید مضبوط اور قابل اعتماد بنے گی۔ مسٹر مودی نے کہا کہ SCO کی 20ویں سالگرہ اس تنظیم کے مستقبل کے بارے میں سوچنے کا مناسب موقع ہے۔ ان کا خیال ہے کہ اس خطے میں سب سے بڑا چیلنج امن، سلامتی اور باہمی اعتماد کے بحران سے متعلق ہے اور ان مسائل کی اصل وجہ بڑھتی ہوئی مذہبی سخت گیری ہے۔ افغانستان میں حالیہ واقعات نے اس چیلنج کو مزید واضح کر دیا ہے۔ اس معاملے پر SCO کو پہل کر کے کام کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اگر تاریخ پر نظر ڈالیں تو دیکھیں گے کہ وسطی ایشیا کا خطہ لبرل اور ترقی پسند ثقافتوں اور اقتدار کا گڑھ رہا ہے۔ صوفی ازم جیسی روایتیں یہاں صدیوں سے پھل پھول رہی ہیں اور پورے خطے اور دنیا میں پھیلی۔ ان کی شبیہ ہم آج بھی اس خطے کی ثقافتی وراثت میں دیکھ سکتے ہیں۔ وسطی ایشیا کے ان تاریخی ورثے کی بنیاد پر SCO کو مغربی ایشیا میں انتہا پسندی اور مذہبی بنیاد پرستی کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک مشترکہ حکمت عملی تیار کرنی چاہیے۔ مودی جی نے کہا کہ ہندوستان سمیت SCO کے تقریباً تمام ممالک میں اسلام سے وابستہ لبرل، روادار اور جامع ادارے اور روایات ہیں۔ SCO کو ان کے مابین ایک مضبوط نیٹ ورک تیار کرنے کے لیے کام کرنا چاہیے۔ انہوں نے اس سلسلے میں SCO کے علاقائی انسداد و دہشت گردی کے نظام کی طرف سے کیے جانے والے کام کی تعریف کی۔ انہوں نے SCO کے تمام اراکین ممالک سے ہندوستانی صدارتی دور کے دوران تجویز کردہ سرگرمیوں کے کیلنڈر کو حمایت اور تعاون کی توقع ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ مذہبی سخت گیری کے خلاف لڑائی نہ صرف علاقائی سلامتی اور باہمی اعتماد کے لیے اہم ہے بلکہ یہ ہمارے نوجوانوں کے مستقبل کے لیے بھی بہت اہم ہے۔ سخت گیری میں اضافہ اور عدم تحفظ کی وجہ سے خطے کی وسیع اقتصادی صلاحیت کا استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ معدنی دولت ہو یا SCO ممالک کے درمیان تجارت، ان سے مکمل فائدہ اٹھانے کے لیے ہمیں آپسی
دوستی پر زور دینا ہوگا۔ تاریخ میں وسط ایشیا کا کردار اہم علاقائی بازاروں کے مابین کنیکٹیویٹی کے لیے اہم پل کا رہا ہے۔ کنیکٹیویٹی اہم پل کا رہا ہے، یہی اس خطے کی خوشحالی کی بنیاد تھی۔ وزیر اعظم نے SCO کے ذریعے وسط ایشیا میں اپنی کنیکٹیویٹی بڑھانے کے عزم کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستان وسط ایشیا کے ساتھ اپنی کنیکٹیویٹی میں اضافہ کے لیے پرعزم ہے۔ ہمارا خیال ہے اقوال زرین بھی سن لیں، یہ بھی آج کے راشٹریہ سہارا روزنامے سے لیے گئے ہیں۔ اقوال زرین: خاموشی عظیم نعمت ہے، بالخصوص اس مقام پر جہاں اختلاف زیادہ، آوازیں بلند، علم کی کمی ہو اور دلیل کی کوئی اوقات نہ ہو۔ ناراضگی، گلے شکوے وہاں اچھے لگتے ہیں جہاں اپنائیت ہو، جہاں کسی کو مان رکھنا نہ آتا ہو۔ وہاں خاموشی سے مسکرا دینا ہی اچھا ہے۔ جب انسان اپنی وقت کھو دے تو اس کے لیے بہترین پناہ خاموشی ہے۔ وضاحت کبھی سچا ثابت نہیں کر سکتی، ندامت بھی نام البدل نہیں ہو سکتی، الفاظ کبھی بھی انسان کو اس کا کھویا ہوا مقام واپس نہیں دلا سکتے۔ ہاں، خاموشی مزید تذلیل سے بچا لیتی ہے۔ آج کے یہ اقوال زرین بھی بہت اہم ہے۔ اس میں وہ سچی باتیں کہی گئی ہیں جنہیں اپنانے کی ہمیں اشد ضرورت ہے۔ اچھا دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔